السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفاظت کا عمل لایا ہوں۔ اکثر و بیشتر جیسے آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو سردی کے اندر ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، اپنی حفاظت کی چیز، قیمتی اشیاء ان کو یا سردیوں میں رات کی گزارتا ہے، خصوصاً جانور، مویشی یا اس کے علاوہ کوئی اور قیمتی چیز، اس کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی آسمانی کلام بھیجے ہیں، آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، ان تمام کتابوں کے، تمام رسالوں کی جو سردار ہے اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو بنایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو سردار ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کو بنایا، اور سورۃ بقرہ کا سردار اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو بنایا۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی فضیلت کے اعتبار سے تمام آیات سے بڑی آیات اور تمام صورتوں سے بڑی سورۃ بقرہ، تمام آیات سے بڑی فضیلت والی، مقام والی، مرتبے والی آیت وہ فرمایا آیت الکرسی، اور تمام صورتوں سے چھوٹی صورت اس کے بارے میں آتا ہے وہ ہے سورۃ اخلاص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک بار ایسے ہوا، غلہ آیا، اناج آیا، بہت سارا تھا، مسجد نبوی کے اندر اتنا تھا کہ اگر ایک طرف آدمی کھڑا ہو جاتا دوسری طرف سے نظر نہیں آتا تھا۔ حضور نے فرمایا آج اس کی نگرانی کون کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا نام پیش کیا۔ تو ہوا یہ، پہلی رات پہرا دے رہے تھے، ایک آدمی آیا، غلے کی بوریاں بھرنے لگا، اسے پکڑا، وہ حویلا کیا، اس نے منت سماجت کی، ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اس بندے کو۔ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ اگلی رات حضور جب مسجد میں گیا تو حضور نے فرمایا تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے منت سماجت کی تو جس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا اگلی رات پھر بھی آئے گا۔ دوسری رات پھر بھی وہ آیا تو پھر بھی یہی ہوا کہ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات بھی چھوڑ دیا۔ تیسری رات پھر آیا، پھر پکڑ لیا، فرمایا اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میرے ساتھ ایک سودا کرے۔ سودا یہ، ایک ایسی آیات بتاتا ہوں اگر وہ آپ پڑھ لیں تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کی، آپ کی تمام اشیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ خود لے گا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ایسے ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا، دن کو بکریاں چراتا، رات کو جنگل میں سوتا، اپنے بکریاں بٹھا کے آیت الکرسی کا کڑا لگا دیتا، دم کر کے پھونک کا اشارہ لگا دیتا۔ تو یہ ہوا کہ ایک دن وہ دم کرنا آیت الکرسی کا وہ بھول گیا، رات کو جا کر سو گیا۔ جب سویا تو اچانک سے رات کو خیال آیا ہوا تو میں نے آیت الکرسی نہیں پڑھی۔ آیت الکرسی پڑھ کے اس نے پھر اپنے مال کو، مویشی کو کڑا دیا۔ جب کڑا دیا پھر وہ تسلی سے سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو بکریوں کے باڑے سے ایک چور بہر آیا، اور آتے ہی اس مالنے کے قدموں میں گر گیا، کہتا ہے اللہ کے لیے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا بھائی میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ آپ کو کس لیے معاف کروں؟ آپ نے میرا کیا چلو؟ کہتے نہیں پہلے مجھ سے وعدہ کرو مجھے معاف کرو گے۔ اس نے ہاں تجھے معاف کیا، اسے کھڑا کیا، بات وجہ بتا کیا ہے؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں، میں چور ہوں۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ آپ نے میرا مال تو چوری نہیں کیا۔ کہتے نہیں میں چور ہوں، میں روزانہ رات کو آتا ہوں، روزانہ رات کو میں ادھر آتا ہوں، اور روزانہ آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، مویشی دیکھتا ہوں، لیکن ان کے اوپر ایک جنگلہ ہوتا ہے، ایک باڑ لگی ہوتی ہے، میں مال نہیں نکال سکتا، مویشی نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا آج جب میں آیا ہوں نا اس کے اوپر باڑ لگا ہوا نہیں تھا۔ پھر میں اندر گھس گیا، میں نے جا کر 2-4 بکریاں اچھی خاصی پسند کی۔ جب باہر نکلنے لگا تو ان کے اوپر جنگلہ آیا ہوا تھا، باڑ آئی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران، آپ کوئی جادوگر ہے کیا ہے؟ جب میں اندر گھسا تو کچھ نہیں تھا، جب باہر آیا تو اوپر باڑ لگی ہوئی، کوئی بندہ بھی نہیں آیا، اچانک سے باڑ کیسے آ گئی؟ پھر مسکرانے لگے، کہتے اور تو کچھ نہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے آیت بتائی تھی، آیت الکرسی۔ فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی اور اس کے تمام قیمتی اشیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ خود لے گا۔ آپ بھی انشاءاللہ العزیز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام قیمتی اشیاء کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود خزانہ غیب سے فرمائے گا۔ اگر بات اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے آگے بھی پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا